يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. معزز حضرات، پردہ نشین خواتین، میری فاطمہ اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و جلالت اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں۔ اگر ہم لوگ ان احسانات کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ انہیں احسانات میں سے سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اور جو یہ مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر سایہ فگل کیا ہے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ مہینے میں جو محنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور صحابہ نے جو محنتیں کر کر کے دکھلائی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، وہ صرف وقتی مہینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس مہینے میں جو محنتیں کرتے تھے
باقی کے 11 مہینوں میں وہ محنتیں نظر آتی تھی. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، صرف رمضان کے مہینے میں ہی ہم لوگ جو ہے اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا اور ساری امت محمدیہ کو یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو، کتب علیکم الصیام، تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے تم پر بھی روزے فرض کیے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک بچہ اسکول کو جاتا ہے پڑھنے کے لیے. ایک باپ کیا کرتا ہے؟ بچے کے پیچھے ایک مقصد رکھتا ہے. میرا بچہ پڑھ لکھ کر کے ایک بڑا انجینئر بنے، میرا بچہ بڑا پڑھ لکھ کر کے ایک ڈاکٹر بنے، ایک صحیح ڈاکٹر بنے، ایک اچھا سچا مسلمان بنے. ہر ایک انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ روزے رمضان میں لائے گئے، اس کا ایک مقصد ہے. یہی مقصد انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس جمعہ میں رکھوں گا. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تم لوگ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی یعنی بچ جانا، رک جانا، گناہ کے کام سے دور ہو جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی اچھا ترجمہ تقوی کا کیا ہے. کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ یہ خوف من الجلیل، ایک انسان تقوی جب اس کے دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرے. اس سے ڈرے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ 4 باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی. یہ الخوف من الجلیل، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کا خوف کھائے، ہر جگہ ہر وقت اللہ کا خوف کھائے. دوسری بات بتلائی والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان باتوں پر اس کو عمل کرنا چاہیے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات فرمائی والقناعۃ بالقلیل، حضرت علی نے کہا کم چیزوں پر قناعت کرنا، کم چیزوں پر قناعت کرنا یہ بھی ایک تقویٰ ہے، یہ بھی پرہیزگاری ہے، یہ بھی اللہ کی اطاعت میں شامل ہو جاتا ہے. والقناعۃ بالقلیل، کم چیزوں میں قناعت کر لینا. والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کی تیاری کرنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جا کر کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ ثانی جنہیں علم کا سمندر یاد تھا، علم یاد تھا، وہ جا کر کے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا، جہاں پر اتنے زیادہ کانٹے ہوں اس راستے سے آپ کا گزر ہوا؟ حضرت عمر نے کہا بلا، کیوں نہیں، میرا راستہ کئی مرتبہ میں نے اس راستے سے گزرا ہے. تو حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جب آپ کا گزر ایک کانٹے دار راستے سے ہوتا ہے آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اپنے آپ کو شکر کر کے، اپنے کپڑے کو بچا کر کے اس راستے سے، مشکل راستے سے میں گزر جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. شیطان نے بہت سارے راستے گمراہ کرنے کے راستے بچھا دیے ہیں. انسان کو ان راستوں کو اپنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اپنانا چاہیے. ان گناہوں کو، ان معصیت کے راستوں کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے کی طرف جانا چاہیے. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے یا عام جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے یا خطبۃ الجمعہ ہوتا تھا یا خطبۃ النکاح ہوتا تھا، 3 آیتیں جو پڑھی جاتی تھی، جو معلوم ہے کہ کئی لوگوں کو یہ آیتیں یاد ہوگی. ہر جمعہ میں ہر خطیب یہ آیتیں پڑھتا ہے. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایک پتے کی بات آپ کو بتلاتا ہوں. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ سے جو انسان ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی انسان کسی اور چیز سے ڈرتا ہے، کسی شیر سے ڈر گیا، کسی سے کوئی بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو کیا اس سے قریب ہوتا ہے؟ وہ نہیں. دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی سے بھی ڈرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اتنا دور ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کا معزز بن جاتا ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ کو ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو تم مرتے دم تک اسلام کی حالت میں رہنا. یہ پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. دوسری آیت یہ عام انسانوں کے لیے آیت ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے وہ انسانوں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. وخلق منها زوجها، انہی میں سے ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور کیا کہا؟ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان میں سے بہت ساری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے نکلا. مردوں کی بھی نسلیں نکالی، عورتوں کی بھی نسلیں نکالی. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اے لوگوں ڈرو کہ تمہاری جب نسلیں نکل گئی ہے، تمہارے خاندانی رشتہ دار بن گئے ہیں، تمہارے قبیلے کنبے بن گئے ہیں، ان کے حق کو ادا کرو، ان کے حق کو ادا کرو. اللہ تعالیٰ اس حق کے تعلق سے تم سے سوال کرے گا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نگہبان ہے. تیسری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دیکھیے تینوں آیت میں اللہ سے ڈرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. یا ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی سچی اچھی بات کیا کرو. اگر آپ صاف سیدھی سچی بات کیا کریں گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اس کے بعد وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں یا خاص دنوں میں اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کیا کرتے تھے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا عام مہینہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کان یقوم من اللیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل کرتے تھے، رات کی رات تاریکی میں اٹھتے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور نماز وقتی طور پر اور جلدی میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی رکعتیں نماز پڑھا کرتے تھے. حتی تتفتر قدما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک ورم پڑ جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پھٹ جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تصنع هذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طریقے سے عمل کرتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تب بھی آپ اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ افلا اکون احب عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا محبوب بندہ نہ بنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات سمجھائی.
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، حیثما کنت، تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نے کہا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، آپ کو معلوم ہوگا غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جس میں مسلمان کثرت کی تعداد میں تھے لیکن لڑنے کے لیے ساز و سامان نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں کئی مرتبہ مال کو خرچ کرنے کے لیے صحابہ کو تلقین کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال لا کر کے رکھ دیا۔ حضرت عثمان نے کئی اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ ایک کے بعد دیگر صحابہ نے صدقہ و خیرات کرنے لگے۔ وہ اتنا عظیم معرکہ تھا، سامنے جو جنگ لڑنے کے لیے آ رہے تھے وہ سخت قسم کے دشمنان اسلام تھے۔ یہ سارے صحابہ جانتے تھے۔ اس جنگ میں کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے صحابہ جنگ تبوک کے لیے ہم لوگوں کو نکلنا ہے، سارے لوگ تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملا، سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے چلے گئے۔ سارے صحابہ جنگ تبوک کے لیے تیار ہوئے۔ غور سے سنیے گا، جو صحابی کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان کا تقویٰ دیکھیے کس طریقے کا تقویٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اعلان کیے، سارے صحابہ تیار ہو کر کے ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ لے کر کے نکل گئے۔ بعض تاریخی واقعات میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے، جنگ کے لیے جانے کے لیے 18 صحابہ کو ایک اونٹ دیے تھے۔ اتنی سخت حالت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مسلمان کی ضرورت تھی اس جنگ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اعلان کیے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جنگ کے لیے نکل رہے، 3 صحابہ آئے۔ 3 صحابہ آ کر کے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ تینوں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کچھ کام ہے، وہ کام نپٹانے کے بعد فوراً آپ کے سولجر، آپ کے لشکر کے ساتھ ہم لوگ جمع ہو جائیں گے، ہمارا ایک ضروری کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کے اپنا کام جو بچ گیا تھا وہ کام نپٹانے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ جا کر کے اپنا پورا کام جیسے وہ ختم ہوتا ہے فوراً آتے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں لشکر نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے۔ ان کے دل کی طرف دیکھیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ آج کل کے جیسے گھوڑوں کو تلاش کرنے کے لیے کوئی آپ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جنگلی راستے ہوتے تھے، جنگلاتی راستے ہوتے تھے، کوئی صاف راستہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تینوں صحابہ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، خصوصاً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر کے کئی دور تک جا کر کے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، صحابہ کی لشکر نظر نہیں آئی۔ بہت افسوس ہوا، مجھے افسوس کر کے واپس لوٹنا پڑا، حالانکہ میں نے 2 سواری تیار رکھی تھی اس جنگ کو جانے کے لیے، اس جنگ لڑنے کے لیے میں حالانکہ ریڈی تھا، تیار تھا، لیکن اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا لشکر جا چکا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی افسردہ ہو کر کے واپس آتے ہیں اپنے گھر۔ شیطان ان کے دل میں بہت سارے خیالات ڈالتا ہے، جب نبی واپس آئیں گے انہیں جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کی صفائی کر لینا، اپنے آپ کی صفائی کر لینا، یہی تقویٰ ہے۔ دیکھیے وہ صحابی رسول کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، دل میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں لیکن اس وسوسوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ فوراً اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ اتنی ندامت ہوتی ہے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور میرا چہرہ دیکھیں گے، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی وہ جنگ فتح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں،
اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے حالاتوں کو دریافت کرتے ہیں، وہاں پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی آتے ہیں، اور ایسے منافقین بھی ہوتے ہیں جو جھوٹے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ 80 سے زائد منافقین ہوتے ہیں جو جھوٹا بہانہ کر کر کے اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، وہ آ کر کے جھوٹی باتیں کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کا حوالہ، ان کے باطل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حوالے کر دیتے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹ اگر میں بولوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نبی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وحی بھیج کر کے میری جھوٹ کی ثابت کر دے گا۔ اگر میں سچ کہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بات پر یقین نہ کریں۔ یہ بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اٹھ کر کے دور چلے جاؤ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی آیت نہ نازل کرے۔ وہ صحابی رسول افسردہ ہو کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ حالت ایسی نہیں ہوتی، یہ معمولی بات نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کی طاقت بہت ضروری تھی۔ جب یہ صحابہ پیچھے رہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کر دیا کوئی ان سے بات چیت تک نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھروں میں کوئی بات چیت بند کر دے، اتنی تکلیف ہوگی، گھر چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ وہ صحابی رسول بازاروں میں گھومتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ وہ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرتے ہیں، پیچھے کی جانب بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کے جب پلٹ کر کے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھے۔ وہ صحابی رسول دیکھتے ہیں، جیسے ہی اللہ کے نبی کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ ملتا ہے۔ یہ دن، یہ معاملہ 40 دن تک چلتا رہتا ہے۔ 40 دن تک وضاقت علیہم الارض، صحابی رسول کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنی کشادہ زمین میرے اوپر تنگ کر دی گئی ہے۔ ایک بادشاہ، اس زمانے میں ایک ملک کا ایک بادشاہ انہیں لیٹر لکھ کر کے بھیجتا ہے، آپ کے ساتھی نے تمہارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے اس لیٹر کو بھی چلا دیا۔ اللہ اکبر۔ صبر کرتے رہے، ان کا تقویٰ دیکھے، اللہ کا خوف دیکھے، اللہ کے اوپر یقین دیکھے۔ وہ صحابی رسول کیا کرنے لگے؟ جگتے رہے۔ 40 دن مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ ان کے صحابہ سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھروں سے بھی الگ ہو جائے، اپنے گھر والوں کو جا کر کے ان کے میکے کے گھر چھوڑ کر کے آ جائے، وہ اکیلے اپنے گھروں میں رہا کرے۔ اس کے بعد 50 دن گزر جاتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سچے صحابہ ہیں بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیت نازل کرتا۔ جیسے ہی آیت نازل فرماتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد جاؤ پکار لگاؤ اس صحابی کو، ان تینوں صحابہ کو۔ وہ جا کر کے یا کعب بن مالک ابشر، جیسے ہی آواز سنتے ہیں فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں، فوراً دوڑ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ، ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسائے رکھتے تھے۔ جھوٹ بولنا تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے کا مہینہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور سے سنیے گا، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ موت دی جائے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا،
اللہ تعالیٰ اس دن فیصلے کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہر نفس کا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. جو انسان دنیا میں جس طریقے کی زندگی گزارتا تھا، جو انسان اللہ کا تقوی دل میں بسائے رکھے، نیکیوں کی طرف ترغیب کرتا تھا، اچھی عبادتیں کرتا تھا، اللہ کے خاطر سب کچھ کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے بھی پورا بدلہ اسے عطا کرے گا. جو انسان ریاکاری کے لیے، وقتی عبادت کے لیے، صرف دنیا میں اس کی واہواہی ہو اس وجہ سے وہ عبادت کرتا تھا، لوگ اسے ایک مسلمان کہہ کر کے بلائیں، یہ نام کا مسلمان بننے کے لیے عبادتیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اسے بدلہ عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں بنایا. وجعلناکم شعوبا و قبائل، تم بہت سارے قبیلوں میں، کنبوں میں بانٹ دیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پہلا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے معزز انسان، سب سے معزز باعزت انسان وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں باعزت انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا ہے وہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت شخص ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج تھا اس حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وصلوا خمسکم، 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں اسے پابندی سے ادا کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں تمام صحابہ کے درمیان یہ خطبہ دے رہے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، دوسرا کہہ رہے ہیں 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں، ان 5 وقت کی نمازوں کو لازم پکڑو. وصوموا شہرکم، رمضان المبارک کے روزے پورا رکھا کرو. اس کے بعد فرمایا وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے زکات، تمہارے مال کی زکات تمہیں ادا کیا کرو. اور 5ویں چیز کہا وَأَطِيعُوا إِذَا أَمَرَ أُمَرَاءَكُمْ، تم تمہارے امیروں کی اطاعت کیا کرو. اللہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ 5 باتوں کا آپ لوگ خیال کرو گے تدخلوا الجنۃ ربکم، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا. پہلا معزز انسان بن جائے گا، دوسرا جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. اور تیسری بات سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے 5 فائدے اسی سورت کے اندر بتلا دی، اسی سورت کے اندر بتلا دی. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہو، نہ جانے کیسے کیسی راہوں میں چلے جاتے ہو، بھٹک جاتے ہو، جا کر کے گندے پلیت بہت سارے طریقے ہم لوگ اختیار کرتے ہو، شرکی افعال ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ہماری تجارتوں میں برکت ہو، ہمیں صحیح طریقے سے تجارت کرنے کا ذریعہ مل جائے، ذریعے کی تلاش کے لیے نہ جانے نجومیوں کی طرف جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بس تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا. اس صورت کے اندر پہلا فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسا رزق مہیا کرے گا تمہارا دماغ بھی وہاں تک نہیں جائے گا.
तुम्हारा गुमान भी वहां तक नहीं जाएगा। खाने के लिए कुछ नहीं था, अल्लाह ताला ने आपके खाने का इंतजाम कर दिया। आप क्या खा रहे हो इफ्तियारी में आपको उसका अंदाजा नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वो सारा इंतजाम आपके लेकर रखा है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अगर आप तक़वा इख्तियार करोगे अल्लाह तबारक व तआला ऐसा रिज़्क़ अता करेगा तुम्हारा गुमान भी वहां तक नहीं जाएगा। और तीसरा फायदा इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह ताला से डरेगा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला ने कहा उसके हर काम को आसान कर देगा, हर काम को अल्लाह ताला आसान कर देगा। ये तीसरा फायदा इस सूरत का। चौथा फायदा वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जो अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देगा। क्या करेगा? उसके गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देगा। वो और आगे फरमाया वयुअज़िम लहु अजरा, और अल्लाह ताला तक़वे की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसके लिए अजर लिख देगा। ये 5 फायदे सूरत तलाक में अल्लाह ताला ने बताए हैं। आखिर में एक हदीस आपके सामने रख करके, ये हदीस हम तमाम को याद होनी चाहिए। गोया कि हदीस नहीं बल्कि ये दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कसरत से दुआ पढ़ा करते थे, बहुत ही आसान दुआ है। ये दुआ क्या पढ़ा करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़वे के ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ऐ अल्लाह ताला मैं तुझसे मांगता हूँ, तुझसे फरियाद करता हूँ, ऐ अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, हिदायत की दुआ मांगता था। बहुत सारे लोग आप देखेंगे होंगे मस्जिद के लिए, आप नमाजों के लिए निकलते हैं, रोडों पर खड़े होते हैं। बाद ऐसे भी मुसलमान हैं मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं भीख मांगते हुए। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नहीं दी, तौफीक नहीं दी नमाज पढ़ने की। ये तौफीक और हिदायत बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह ताला की। आप यहाँ तक जो आए हैं ये अल्लाह की तौफीक और हिदायत के लिए, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ। अगर हिदायत ना मिली हो, तौफीक ना मिली हो, आज वो लोग भी रोडों की तरफ घूमते फिरते ऐसे वक्त गुजारा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ कर रहे हैं, उस दुआ में पहली दुआ यही कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, अल्लाह मुझे तू हिदायत दे, मैं हिदायत तुझसे सवाल करता हूँ, तुझसे पूछता हूँ। दूसरी बात का वत्तुका, तू मेरे दिल में तक़वा पैदा कर दे। वत्तुका, तू मेरे दिल में तक़वा पैदा कर दे। उसके बाद फरमाया वल अफ़ाफ़ा, अल्लाह ताला तू पाक दामनी अता फरमा, पाकीज़गी अता फरमा। वल ग़िना, और तू बेनियाज कर दे मुझे, किसी का मोहताज मत रख, मुझे बेनियाज कर दे। ये 4 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में क्या करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में तक़वा को उजागर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमेशा तेरी चाहत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा तुझसे डरने वाला हमें बना दे। अल्लाह ताला हमने जो इबादतें की हैं, अल्लाह ताला उन सारी इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह हमसे जो कबीरा सगीरा गुनाह हो गए, अल्लाह ताला उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह ताला मज़लूमीन की मदद फरमा, जालिमों की खबर रख। अल्लाह ताला जो मोहताज हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहताजगी को दूर फरमा। अल्लाह ताला जो भी मुसलमान बीमार है, अल्लाह ताला उनके शिफाए कामिला अजरा दाइमा नसीब फरमा। अल्लाह ताला जो भी मुसलमान इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी खबरों को नूर से भर दे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।